بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبیلے کے ساتھ اور کئی چھوٹے چھوٹے قبائل آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کی سردار کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک سپاہی جس کا نام عمر تھا، وہ اس سردار کی بیٹی کو پسند کرتا تھا اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سردار کی بیٹی بھی اس نوجوان کو پسند کرتی تھی کیونکہ وہ سپاہی انتہائی شریف اور بہادر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جتنی جنگیں لڑیں وہ بہادر سپاہی اس میں شریک تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آہستہ آہستہ اس سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا اعتماد حاصل کیا۔ اب ایسا وقت آ چکا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بیٹوں سے زیادہ عمر پر اعتماد کرتے تھے۔ قبیلے کے اندر ایک قتل ہو گیا۔ اس کا الزام سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی عمر پر لگا۔ وہ مقتول کوئی عام لڑکا نہیں تھا بلکہ ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا جو اکلوتا تھا۔ اس سردار کا کوئی اور بیٹا نہیں تھا۔ وہ سردار خاموشی سے نہیں بیٹھ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد عمر سپاہی کو پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عدالت لگائی تاکہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو سکے۔ جیسے ہی عمر سپاہی کو پکڑ کر عدالت میں لایا گیا تو سردار نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ قبیلے کے سردار نے کہا کہ یہ سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا سپاہی ہے، وہ کبھی بھی اپنے سپاہی کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے۔ اس مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسری سلطنت سے ایک قاضی منگوایا جس کے اوپر اس قبیلے کے سردار کا بھروسہ تھا کہ وہ فیصلہ ان کے حق میں دے گا۔ چونکہ ثبوت اور گواہ عمر سپاہی کے خلاف جا رہے تھے، قاضی نے جیسے ہی فیصلہ سنانا شروع کیا تو دوستو یہ تصوراتی کہانی 4 لوگوں کے گرد گھومتی ہے۔ پہلا کردار سلطان صلاح الدین ایوبی اور دوسرا کردار عمر سپاہی تھا جس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے سردار کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ تیسرا کردار ایک سردار کی بیٹی جو عمر سپاہی کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ چوتھا کردار مقتول لڑکا جو دوسرے قبیلے کے سردار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دوسرے قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی اس خوبصورت لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ ہوا اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کہانی کی شروعات تب ہوئی جب چھوٹے قبیلے کے سردار کی بیٹی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ایک کارخانے میں بننے والے کپڑے کو دیکھنے گئی۔ اس لڑکی کے باپ یعنی سردار نے ایک چھوٹا سا کپڑے کا کارخانہ لگایا ہوا تھا جہاں پر عورتیں کام کرتی تھیں۔ عمر سپاہی کی ڈیوٹی اس کارخانے کے پاس لگی ہوئی تھی تاکہ وہ مشکوک لوگوں پر نظر رکھ سکے۔ جیسے ہی سردار کی بیٹی کی نظر عمر سپاہی پر پڑی تو اس نے اپنا دل ہار دیا اور اس سے محبت کرنے لگی۔ کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت اور لمبا چوڑا انسان تھا، آہستہ آہستہ ان دونوں کی لو سٹوری شروع ہو گئی۔ اس کہانی میں موڑ اس وقت آیا جب ایک دوسرے سردار کے بیٹے نے اس لڑکی کو پسند کرنا شروع کیا۔ اب عاشق 2 تھے اور معشوق 1 تھی۔ لڑائی تو ہونی ہی تھی، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی شادی اس سردار کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا جو سلیبیوں کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا تھا۔ عمر سپاہی اور سردار کے بیٹے کی لڑائی ہو گئی اور عمر سپاہی نے اس لڑکے کو اچھا خاصا زخمی کر دیا، لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ اس کی موت واقع ہو جاتی۔ یہ ساری بات عمر سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتائی کہ قبیلے کا سردار اپنی بیٹی کی شادی سلیبیوں کے حق والے سردار کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو سلیبی مضبوط ہو جائیں گے اور ہم کمزور ہو جائیں گے۔ علی بن سفیان نے عمر سپاہی کو مشورہ دیا کہ تم اس لڑکی کو بھگا کر شادی کر لو جس سے یہ خطرہ ٹل جائے گا، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ جس رات عمر سپاہی نے لڑکی کو بھگایا تھا اسی رات دوسرے قبیلے کے سردار کا بیٹا قتل ہو گیا۔ اب سارے ثبوت اور گواہ عمر سپاہی کے خلاف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عمر سپاہی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا
اور مقدمے کا دن مختص کر دیا گیا۔ جب فیصلے کا دن آیا تو سردار نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا فیصلہ کرانے کے لیے دوسری سلطنت سے قاضی منگوایا گیا۔ فیصلے کے لیے ایک جگہ مختص کی گئی۔ قاضی آیا اور سارا مقدمہ عمر سپاہی کے خلاف جا رہا تھا۔ جب قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا تو علی بن سفیان نے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے سے آواز دی کہ سلطان معظم، یہ اصلی نہیں بلکہ نقلی قاضی ہے۔ اصلی قاضی تو غار کے اندر رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً ہی اس قاضی کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے سپاہیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اصلی قاضی جب آیا تو اس نے مقدمہ سنا تو اس نے کہا کہ عمر سپاہی نے اس لڑکے کو نہیں مارا بلکہ سلیبی یہاں پر موجود ہیں جو ان تمام قبائل کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ جب اس سردار نے یہ بات سنی تو حقیقت معلوم کرنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس سردار کو معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کا قتل صلیبیوں نے کیا ہے۔ اس نے عمر سپاہی سے معافی مانگی اور وہ دونوں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔